اس وقت ہم موجود ہیں نوابوں کے قبرستان جو چولستان کے علاقے میں قلعہ ڈراور میں واقع ہے۔ قلعہ ڈراور پاکستان کے شہر احمد پور شرقیہ جو صوبہ پنجاب میں ہے کے قریب کم و بیش 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ہم یہاں پر احمد پور شرقیہ سے آئے، پہلے ہم نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف پر حاضری دی، پھر ہم جامع مسجد میں گئے جہاں پہ ہم نے مسجد شریف کی زیارت کی، پھر اب ہم نوابوں کے قبرستان آئے ہوئے ہیں۔ یہ قبرستان ایک جنگل میں ہے جہاں پہ آبادی بہت ہی کم ہے اور قبرستان کا دروازہ اکثر بند ہی رہتا ہے۔ کوئی کسی کے کہنے پر ہی، کوئی سفارش پر ہی یہ دروازہ کھولا جاتا ہے۔ جب ہم آ رہے تھے تو راستے میں شدید بارش تھی، یہاں پہ بھی شدید بارش ہوئی ہے جو پانی کی کنڈیشن بتا رہی ہے۔ اس قبرستان میں بہاولپور سے تعلق رکھنے والے نواب کے خاندان اور نوابوں کی قبریں ہیں۔ یہاں پہ مقبرے پرانے طرز تعمیر پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ سامنے ہمیں ایک مسجد بھی نظر آ رہی ہے، یہ مسجد بھی اکثر بند رہتی ہے، یہاں پہ نماز ادا نہیں کی جاتی۔ اب ہم نوابوں کی قبروں کی طرف آ چکے ہیں۔ یہاں کے خادم اب اندر کا دروازہ کھولنے جا رہے ہیں۔ اس قبرستان میں بہت سے مقبرے ہیں جہاں پہ خواتین کے الگ قبریں ہیں اور دوسرے خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے الگ مقبرے ہیں۔ نوابوں کے قبرستان کے اس مقبرے میں چولستان کے علاقے جسے اب ہم بہاولپور کہتے ہیں، تو یہاں کے جو نواب تھے ان کی قبریں ہیں، اور جو بچے جو نواب بننے والے تھے اور نہ بن پائے ان کی بھی یہاں پہ چھوٹی چھوٹی قبریں نظر آ رہی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے کونے میں جو پہلی قبر ہے وہ پہلے نواب کی قبر ہے جسے بہاول کہتے تھے، اور اس کے بعد ان کے بیٹے جسے صادق کہتے تھے، پھر دوسرے بیٹے انہیں بھی بہاول کہتے تھے، پھر اس کے بعد بیٹے صادق کہتے تھے۔ اس طرح بہاول صادق کر کے تمام نوابوں کی قبریں یہاں پہ موجود ہیں۔ تو یہاں کے یہ خادم نے ہمیں اس سے متعلق بتایا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی قبریں ہیں وہ ان بچوں کی قبریں ہیں جو جن کو نواب بننا تھا مگر وہ پہلے ہی فوت ہو گئے، تو اس لیے یہاں پہ ان کی تدفین کی گئی ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی قبریں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اب ہمیں آخر میں بالکل 2 خالی جگہ نظر آ رہی ہیں، یہ ان 2 افراد کے لیے رکھی گئی ہیں جو آئندہ جن کی موت جو ہوگی نوابوں کی، ان کو وہاں تک مدفن کیا جائے گا۔ اب ہم جس مزار شریف کی طرف جا رہے ہیں، ہم یہاں پر مزار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ مزار اس نیک آدمی کی ہے جو سلطنت عثمانیہ کے دور خلافت میں اس علاقے کے نواب تھے، مگر وہ بہت ہی نیک آدمی اور بہت ہی پرہیزگار اور حضرت غلام فرید کوٹ مٹھن ڈیرہ غازی خان کے مرید تھے، اور انہوں نے خانہ کعبہ شریف میں خدمات بھی انجام دی، وہاں کے خدام کا خیال بھی کرتے تھے، اور مسجد الحرام شریف میں انہوں نے امامت بھی فرمائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم جس مزار شریف پر ہیں، یہ نواب صبح صادق صاحب ان کو کہا جاتا تھا، اور یہ وہ نواب ہیں جو کہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کوٹ مٹھن کے جو شہنشاہ ہیں ان کے یہ مرید ہیں، اور انہی کے بارے میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ پیر ہو تو فرید جیسا، ان کے مرشد پاک کا نام کہا جاتا ہے، اور مرید ہو تو صادق جیسا۔ تو الحمدللہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم ان کے مزار مبارک پر
حاضر ہیں، اور الحمدللہ ان کو یہ بھی سعادت حاصل تھی کہ یہ حرم شریف میں نواب ہوتے ہوئے، حرم شریف میں کوئی نواب نہیں ہوتا، سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، خادم ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے جو عزت اور رتبہ دیا ہوتا ہے تو اس کے باوجود یہ وہاں پر خود حرم شریف میں جھاڑو شریف دیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ امامت بھی کیا کرتے تھے، اور وہاں کے جو خادمین تھے ان کو تنخواہ بھی دیا کرتے تھے، اجارہ دیا کرتے تھے یہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں. سلطنت عثمانیہ کے دور میں۔ اور آج بھی وہاں پر سعودی عرب میں یہ سراہ کہا جاتا ہے، جیسے کہ بلڈنگ وغیرہ ہوتی ہے یا کرائے پر جو مکانات ہوتے ہیں تو ان کے وہاں پر آج بھی بنے ہوئے، جو کہ وہاں پر ان کی طرف سے حکم تھا کہ فی سبیل اللہ وہاں پر رہیں گے مسافر، اللہ کا ذکر کریں گے، اور کوئی کرایہ نہیں ہوگا، لیکن وہاں کی جو حکومت ہے اس نے وہ قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے وہاں پر حرم شریف کے احاطے میں کافی ایسی عمارتیں بھی بنائی گئی تھی جو انہوں نے خود بنوائی تھیں، اور وہ تعمیرات میں بھی انہوں نے کام کرایا تھا۔ تو ہم بھی دعا گو ہیں، اور جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مزار پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین. دعا کر لیں ایک بار مختصر سے. ایسی تو سبھی آؤ نے دعا مانگنی ہے۔ اب ہم جس قبر کی طرف جا رہے ہیں یہ قبر اس نواب بہاولپور کی ہے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سا مال سونا وغیرہ دیا تاکہ پاکستان کی حکومتی معاملہ چلانے میں آسانی ہو۔ انہوں نے قائد اعظم کو ایک کار بھی دی تھی اور بہت سارا مال و اسباب بھی دیا اور پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان بھی کیا۔ اور یہ قبر آخری نواب کی قبر ہے، اور اس کے برابر میں 2 خالی جگہیں ہیں جو جن کی موت ہوگی نوابوں کی، ان دونوں کے لیے قبر جگہ رکھی گئی ہے۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین، پروردگار مولا، یہاں پر نیک ہستیوں کے بھی مزار ہیں، ان کی اولادوں کے بھی دربار ہیں۔ اے پروردگار مولا، ہم نے یہ جو حاضری دی ہے، اللہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین. یا اللہ، یہاں پر ہم نے جو سنا، جو کچھ پڑھا، انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین. ہم سے جو غلطی کوتاہی ہوئی، تمام غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ آمین. یا الہ العالمین مولا، زندگی بھر جتنے نیک اعمال کے ان کا ثواب ہم بالخصوص آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما۔ آمین. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے بالخصوص یہاں پہ جتنے بھی بزرگوں کے مزارات ہیں انہیں پیش کرتے مولا قبول فرما۔ آمین. جتنے مسلمانوں کی قبریں ہیں، اندر ہیں، باہر ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں مولا، ان تمام کو پیش کرتے مولا قبول فرما۔ آمین. یا اللہ، جن ہستی کے بارے میں سنا کہ جنہوں نے اپنی ریاست پاکستان کے لیے مولا وقف کر دی، مولا ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین. یا اللہ، جن ہستی کے مولا ہم نے قصیدہ سنا کہ انہوں نے تیرے گھر کی صفائی کی اور تیرے گھر کی خدمت کی، اپنی جو جائیداد ہے تیرے گھر میں تیری رضا کے لیے مولا چھوڑ دی، مولا ان کی بھی سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین. ان کو اپنے مرشد سے اتنی محبت کے دریا پر اپنا گھوڑا سوار کیا۔ اے مولا پروردگار، ایسی کامل محبت ہمیں بھی اپنے مرشد سے کرنے کی سعادت عطا فرما۔ آمین. یا ارحم الراحمین پروردگار مولا، تو ہم تمام کی دلی جائز دعاؤں کو ان ہستیوں کے صدقے میں قبول و مقبول فرما۔ آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔